باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو لوگ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں ان لوگوں کے ذمہ حج بیت اللہ فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس شخص نے انکار کیا سو یقیناً اللہ تعالی دنیا جہان کے لوگوں سے مستغنی ہیں۔ حج بیت اللہ یہ بھی ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اور قرآن پاک کی کئی ساری آیات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ یہی بات عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ آپ نے پھر سکوت اختیار فرمایا، اور انہوں نے تیسری دفعہ بھی اسی بات کو دہرایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لکھی ہوئی چیزوں ہی کو شریعت کہتے ہیں۔ قرآن بھی آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوا، ہم تک پہنچا، ہم نے اس کو قرآن مانا، اور اسی طرح قرآن پاک کی جتنی تشریعات ہیں، احادیث ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی زبان اقدس سے نکلیں اور امت مسلمہ نے اس کو تسلیم کیا۔ تو اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا، اور پھر تم اس کو بجا نہ لا سکتے، اور جب تم اس کو پورا نہ کر سکتے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آتا۔ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ جتنی بات کہا کروں بس اس پر زیادہ پوچھ گچھ سوال جواب نہ کیا کرو، کثرت سوال سے آپ نے منع فرمایا۔ اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں، بہت ساری قومیں سوال میں کثرت کی وجہ سے اور اپنے نبیوں پر اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی یہی تھی کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا جب تک اس پر عمل کرنا بغیر پوچھے ممکن ہو تو پھر پوچھے بغیر بس اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے، گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ جب سوالات کیے جائیں تو سوالات سے قیدیں بڑھتی ہیں، راستہ تنگ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہی قصہ جو پیچھے بنی اسرائیل کا گزرا ہے، ان کو کہا گیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے جسم کا کوئی حصہ میت کو لگاؤ، مقتول کو لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اگر وہ کوئی سی بھی گائے پکڑتے، ذبح کرتے، اس کے جسم کا کوئی سا بھی حصہ میت کو لگاتے تو بات بن جاتی، مقصد حاصل ہو جاتا۔ لیکن ان کی کثرت سوال نے راستہ تنگ کر دیا، ویسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گئی، اور جس کی وجہ سے وہ سخت تنگی میں پڑ گئے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہی بات سمجھائی، اور صحابہ کرام اس حوالے سے بہت احتیاط بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جس سے منع کیا کروں اس سے رک جایا کرو، جس سے روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس کا حکم دوں بس اس پر عمل کر لیا کرو، یہی بہترین طریقہ کار ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ حاجی کون ہوتا ہے، کس کو حاجی کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو پراگندہ بالوں والا ہوتا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور کپڑے میلے ہوں، حاجی اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی سادگی اور اسی طرح کی کیفیت کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں، اور خاص طور پر اس دور میں جب پیدل سفر ہوتے تھے، لمبے سفر ہوتے تھے، اور لوگ احرام جلدی باندھ لیا کرتے تھے، تو مٹی گرد پڑتی تھی جس سے میلے کچیلے زیادہ ہو جاتے تھے۔ اب جب کہ حالات بہت بدل گئے ہیں، ہر جگہ صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت نہیں بنتی، لیکن پھر بھی جو پابندیاں ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہ لگائی جائے اور اس طرح کے بہت ساری تزئین کی صورتیں اختیار نہ کی جائیں، وہ بہرحال ممانعت اب بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، افضل حج کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں کثرت سے قربانیاں دی جائیں اور کثرت سے لبیک پکارا جائے۔ چنانچہ جتنی زیادہ اللہ نے قوت عطا کی ہو، طاقت عطا کی ہو، وہاں پر جانور ذبح کرنے چاہیے، اور اسی طرح تلبیہ لبیک اللہم لبیک اس کو کثرت سے کہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر مینا کے اندر صحابہ کرام اتنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا کرتے تھے کہ مینا کی پہاڑیاں گونجا کرتی تھیں۔ اور اب جب کہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور وہاں پر تلبیہ زبانوں پر جاری نہیں ہوتا، بلکہ آپس کے اختلافات کی کچھ باتوں میں حاجی سارے الجھے رہتے ہیں کہ رکعتیں 2 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں۔ یہ وہاں کا سب سے نمایاں موضوع بحث رہتا ہے کہ ہر خیمے میں یہی بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ رکعتیں 2 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں۔ جو سمجھتا ہے 2 پڑھنی چاہیے وہ 2 پڑھے، جو سمجھتا ہے 4 پڑھنی چاہیے 4 پڑھے، اور تلبیہ میں اپنا وقت گزاریں، بحث مباحثے کے اندر اپنا وقت نہیں گزارنا چاہیے، اس سے بھی گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سبیل سے کیا مراد ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کھانے پینے کا سامان اور سفر خرچ موجود ہو تو بس اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو جائے تو وہ اس کو جلدی ادا کرنے کی کوشش کیا کرے، کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے حالات کیسے ہوں، پھر آدمی جا سکے یا نہ جا سکے۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ارادے کو جلدی پورا کر لیا کرے، اس کو جلدی تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کیا کرے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو خاص طور پر اس پر بڑی سختی فرمایا کرتے تھے، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مختلف علاقوں میں لوگوں کو بھیجوں، جو جا کر دیکھیں کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرنے جاتے ان پر جزیہ فرض کر دوں، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسجد نبوی میں کسی کو اپنا نائب بنا کر جاؤں اور چند نوجوانوں کو ساتھ لے لوں، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔
تو لیکن آپ نے عملاً ایسا فرمایا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عملاً ایسا فرمایا تو نہیں ہے، لیکن اتنا کہہ دینا ہی ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی سے جلدی یہ فرض ادا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور خواتین کے لیے راستے کی استطاعت، کھانے پینے کا سامان ہونے کے ساتھ ساتھ محرم یا پھر شوہر کا ساتھ ہونا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے۔ ایک موقع پر ایک خاتون صحابیہ حج کے لیے تشریف لے گئیں اور ان کے شوہر نے جہاد میں اپنا نام لکھوا دیا تھا۔ آپ کسی طرف جہاد کے لیے لشکر روانہ فرمانا چاہتے تھے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی کہ ان کی بیوی حج کے لیے گئی ہیں اور انہوں نے جہاد کے لیے اپنا نام درج کروا دیا ہے، تو فوراً آپ نے ان کو فرمایا کہ ادھر سے نام کٹوا دو، جہاد پر تم نہ جاؤ بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے اس کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ کا سفر تنہا بغیر محرم کے اور بغیر شوہر کے نہ اختیار کیا کریں، تو ان کے لیے اس کا انتظام بھی ضروری ہے، وگرنہ پھر حج فرض نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو شریعت کے احکام ہیں ہماری طرف متوجہ ہیں، جلد سے جلد ان کو بجا لائیں، اور اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔